SYBA اردو نظم روٹیاں۔ جب آدمی کے پیٹ میں آتی ہیں روٹیاں، پھولی نہیں بدن میں سماتی ہیں روٹیاں، آنکھیں پری رخوں سے لڑاتی ہیں روٹیاں، سینے اوپر بھی ہاتھ چلاتی ہیں روٹیاں، جتنے مزے ہیں سب یہ دکھاتی ہیں روٹیاں۔ روٹی بظاہر ایک معمولی سا لفظ ہے، اور اس پر نظم کہنا یہ نذیر اکبر آبادی جیسے شاعر کی ہی خوبی ہے۔ ہم روزانہ تقریباً روٹی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہمارا ذہن اس پر نہیں جاتا کہ روٹی پر بھی کچھ کہا جائے، روٹی پر بھی کچھ لکھا جائے۔ نذیر اکبر آبادی کا تخیل دیکھیے، ان کی جرأت دیکھیے کہ ایسے موضوع کو چنا ہے جس کو لوگ قابل اعتنا نہیں جانتے ہیں، اس وقت بھی نہیں جانتے تھے اور اس وقت بھی نہیں جانتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کو ان کے زمانے میں لوگ اسی لیے ناپسند کرتے تھے کہ وہ بالکل عمومی موضوعات کو پیش کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر روٹی سے مراد صرف روٹی نہیں ہے، بلکہ روزی روٹی ہے یا کھانا پینا ہے۔ یہ ہم جب نظم کو پڑھیں گے آگے تو یہ بات ہماری سمجھ میں آئے گی کہ روٹی ایک علامت ہے جس کو یہاں پر نذیر اکبر آبادی نے برتا ہے۔ جب آدمی کے پیٹ میں آتی ہیں روٹیاں، پھولی نہیں بدن میں سماتی ہیں روٹیاں۔ جب آدمی کے پیٹ میں روٹی آتی ہے، یہیں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کوئی بھی شخص ہو وہ صرف روٹی نہیں کھاتا ہے، روٹی کے ساتھ کوئی اور چیز اس کے غذا میں شامل ہوتی ہے۔ تو یہاں روٹی سے مراد پوری اس کی غذا ہے، اس کا کھانا ہے۔ جب آدمی کے پیٹ میں روٹی آتی ہے، کھانا آتا ہے، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھولی نہیں بدن میں سماتی ہیں روٹیاں، اور پھر پھولے نہیں سمانا، بہت زیادہ خوش ہو جانا۔ تو یہ جو آدمی ہے یہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو پھر اسے خوشی کا، مسرت کا احساس ہوتا ہے، وہ خوشی کی بات پر خوش ہوتا ہے، رنج کی بات پر افسردہ اور غمگین ہوتا ہے۔ ورنہ اگر پیٹ خالی ہو تو اسے اچھی بات بھی بری معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو بھوک لگی تھی، اس کو غذا کی ضرورت تھی، کھانے کی حاجت تھی، اس کو کھانا ملا، اس نے جو ہے وہ شکم سیر ہو کر کے کھایا۔ اس کے بعد اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے کہ پیٹ بھرنے کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ آنکھیں پری رخوں سے لڑاتی ہیں روٹیاں، سینے اوپر بھی ہاتھ چلاتی ہیں روٹیاں۔ اور پھر جب انسان کا، آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے، بنیادی جو ضرورت ہے روٹی کی، غذا کی، کھانے کی، جب یہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ پری رخوں سے آنکھیں لڑاتا ہے، پری رخوں سے آنکھیں چار کرتا ہے، عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اگر پیٹ خالی ہو تو پھر اسے اس جانب توجہ دینے کی فرصت نہیں ملتی، اس کی توجہ، اس کا دھیان عیش و عشرت کی جانب متوجہ نہیں ہوتا، مبذول نہیں ہوتا۔ سینے اوپر بھی ہاتھ چلاتی ہیں روٹیاں، جتنے مزے ہیں سب یہ دکھاتی ہیں روٹیاں۔ جب آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر اسے مستی آ جاتی ہے، اس کی انا بیدار ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے سینے کو ٹھوک کر کے کہتا ہے کہ میں ہوں، میں آئی ایم سم تھنگ۔ یہ چیز جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہے۔ کب؟
جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، مجھ سے لڑے گا، مجھ کو مارے گا، مجھ کو برا بھلا کہتا ہے۔ ساری بات سمجھ میں، اس طریقے سے جو ہے وہ ہاتھ اپنے سینے پر مار کر کے جو ہے لوگوں کو چیلنج کرتا ہے، آ جا دیکھ لوں گا تجھ کو۔ اس طریقے سے جتنے مزے ہیں سب یہ دکھاتی ہیں روٹیاں، اور اس دنیا کے جتنے مزے ہیں یہ تمام کے تمام کون دکھاتا ہے؟ یہ روٹیاں ہی دکھاتی ہیں۔ یہ دنیا کی جو رنگینی ہے، یہ دنیا کی جو ہلچل ہے، یہ دنیا کی جو چہل پہل ہے، یہ تمام کے تمام ممکن ہوئی ہے کس وجہ سے؟ روٹیوں کی وجہ سے۔ آگے دیکھتے ہیں، روٹی سے جس کا ناک تلک پیٹ ہے بھرا، کرتا پھرے ہے کیا وہ اچھل کود جا بجا، دیوار پھاند کر کوئی کوٹھا اچھل گیا، ٹھٹھا ہنسی شراب صنم ساقی اس سوا، سو سو طرح کی دھوم مچاتی ہیں روٹیاں۔ روٹی سے جس کا ناک تلک پیٹ ہے بھرا، ہم لوگ استعمال کرتے ہیں حلق تک کھانا، حلق تک بھر کر کے کھانا۔ یہ پرانا زمانہ ہے، آج سے تقریباً 300 سال پہلے کی زبان ہے، 300 سال پہلے کا محاورہ ہے، 300 سال پہلے کی شاعری ہے۔ اس زمانے میں ناک تلک بھر کر کے کھانا استعمال کیا جاتا ہوگا، اس لیے یہاں پر نذیر اکبر آبادی نے اسی محاورے کو استعمال کیا ہے کہ جس کا پیٹ حلق تک بھرا ہوا ہو، جو ہے شکم سیر ہو کر کے کھا لیتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کرتا پھرے ہے کیا وہ اچھل کود جا بجا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ پھر پیٹ بھرنے کے بعد انسان یا آدمی سکون سے نہیں بیٹھتا ہے، وہ اچھل کود کرنے لگتا ہے، ہلچل کرنے لگتا ہے، ہنگامہ آرائی کرنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیوار پھاند کر کوئی کوٹھا اچھل گیا، اور چلتا نہیں ہے، دوڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ دیوار تک پھاند جاتا ہے۔ کوٹھا کہتے ہیں ناچ گانے کی جو جگہ ہوتی ہے اسے، وہاں جانے کے لیے یا وہاں سے نکلنے کے لیے وہ پھر دروازے کا انتظار نہیں کرتا، دروازہ کھلنے کا، بلکہ کود کر کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ ٹھٹھا ہنسی شراب صنم ساقی اس سوا، اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ ٹھٹے مار کر کے ہنستا ہے، دل کھول کر کے ہنستا ہے، کھلکھلا کر کے ہنستا ہے، اور شراب کی پھر اس کو جو ہے طلب ہوتی ہے، صنم کی، محبوب کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر ساقی اور اس کے علاوہ اور دیگر چیزوں کی اس کو طلب ہوتی ہے۔ کب؟ جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ سو سو طرح کی دھوم مچاتی ہیں روٹیاں، اور 100 طرح سے اس کے علاوہ جو میں نے بیان کیے نذیر اکبر آبادی کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کی طرف، بہت ساری چیزوں کی جانب جو ہے انسان متوجہ ہوتا ہے۔ کب؟ جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ خالق کی قدرتوں کا جس جا پہ ہانڈی چولہا توا اور تنور ہے، خالق کی قدرتوں کا اسی جا ظہور ہے، چولہے کے آگے آنچ جو جلتی حضور ہے، جتنے ہیں نور سب میں یہی خاص نور ہے، اس نور کے سبب نظر آتی ہیں روٹیاں۔ جس جا پہ، جس جگہ کیا ہے؟ ہانڈی ہے، توا ہے اور چولہا ہے، وہی جگہ جو ہے کیا ہے؟ خالق کی قدرتوں کا ظہور ہے، اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر جس گھر میں چولہا جل رہا ہے اور ہانڈی پک رہی ہے، روٹی پک رہی ہے، تو اس جگہ کے لوگ جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس دنیا کے اندر زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ان کے گھر میں کیا جل رہا ہے؟ چولہا جل رہا ہے، کیونکہ رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟
اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ کیوں؟ اس کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ چولہے کے آگے آنچ جو جلتی حضور ہے، یہ جو چولہے کے آگے آگ جل رہی ہے یہ کیا ہے؟ جتنے ہیں نور سب میں یہی خاص نور ہے۔ اس دنیا میں جتنے نور دکھائی دے رہے ہیں، جتنی روشنی دکھائی دے رہی ہے، جتنی چمک دمک دکھائی دے رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ خاص اگر کوئی نور ہے، کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے، کوئی رونق ہے، تو وہ رونق کون سی ہے؟ یہی روٹی کی رونق ہے۔ کیوں؟ یہی چولہے کی رونق ہے، یہی چولہے کی روشنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ چولہا نہیں جلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ روٹی نہیں بنے گی، کھانا نہیں بنے گا، اور جب کھانا نہیں بنے گا، روٹی نہیں بنے گی، تو انسان کی زندگی کی جو رنگینی ہے، جو چہل پہل ہے، جو ہلچل ہے، وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ایک خاص نور ہے۔ کون سا؟ جو چولہے کے اندر جل رہا ہے۔ یہ جو چولہے کی آگ ہے، پہلے چولہا ہوتا تھا، آج جو ہمارے یہاں گیس استعمال ہو رہی ہے، تو یہ گیس میں جو آگ جل رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے تمام نوروں کی طرح عام نور نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص قسم کا نور ہے، اور اسی نور کے سبب روٹیوں کا وجود عمل میں آتا ہے۔ اگر آگ نہ ہو تو روٹی نہیں بنائی جا سکتی، کھانا نہیں بنایا جا سکتا۔ اس نور کے سبب نظر آتی ہیں روٹیاں۔ یہی چیز ہے جس کی وجہ سے روٹیاں ہمیں نظر آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، تیار ہوتی ہیں۔ آوے توے تنور کا جس جا زباں پہ نام، یا چکی چولہے کے جہاں گلزار ہوں تمام، وہاں سر جھکا کے کیجئے ڈنڈوت اور سلام، اس واسطے کے خاص یہ روٹی کے ہیں مقام، پہلے انہی مکانوں میں آتی ہیں روٹیاں۔ جس جگہ پر روٹی تیار ہوتی ہے، یا جہاں چکی چلتی ہے، جہاں چولہے جلتے ہیں، وہ کیا ہے؟ گلزار ہوں تمام، وہ باغ کی طرح سرسبز اور شاداب وہ جگہ رہتی ہے۔ وہاں پہ خالق کی قدرتوں کا ظہور ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں وہاں پر برس رہی ہیں، اسی وجہ سے وہاں پر چولہا جلتا ہے، روٹیاں بنتی ہیں، کھانا بنتا ہے۔ اللہ کی خاص مہربانی ہے، اللہ کی خاص عطا ہے۔ اس لیے کیا کیجئے؟ وہاں سر جھکا کے کیجئے ڈنڈوت اور سلام۔ ڈنڈوت ہاتھ جوڑ کر کے تعظیم کے لیے جھکنا، اسے ڈنڈوت کہا جاتا ہے، اور سلام جانتے ہیں ہم لوگ اس واسطے کہ خاص یہ روٹی کے ہیں مقام، یہ روٹی کے خاص مقام ہے، پہلے انہی مکانوں میں آتی ہیں روٹیاں، یہاں پر روٹیاں سب سے پہلے آتی ہیں۔ روٹی بنانے کی کچھ جگہیں مخصوص ہوتی ہیں، ہمارے یہاں پر روٹیاں ملتی ہیں، گھروں میں بھی بنائی جاتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روٹیوں کا احترام کیجئے، اور ان جگہوں کا بھی ادب احترام کیجئے جہاں پر روٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ روٹی کا احترام کرنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روٹی کی کتنی جو ہے بے حرمتی کرتے ہیں، اس کو ضائع کرتے ہیں کھانے کو۔ اگر ہمارے اپنے گھر میں ہے تو تھوڑا کھانا برباد کرتے ہیں، لیکن اگر دعوت وغیرہ میں ہے تو بے دریغ جو ہے وہ کھانا لے لیتے ہیں، اور پھر اس کو ضائع کرنے میں ذرا بھی ہچکچاتے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ روٹی ہے تو اس کی عزت کرو۔ کچرے کی کنڈی میں روٹی ڈال دی جاتی ہے، کچرے کے ڈھیر پر روٹی پڑی رہتی ہے، کھانے کی چیزیں پڑی رہتی ہیں۔ ان بیچاروں کو دیکھو
کچھ بیچارے ایسے ہیں جن کو روٹی نہیں ملتی ہے، کھانا نہیں ملتا ہے، بھوک کی شدت انہیں کچرے کے ڈھیر پر لے آتی ہے اور پھر وہ اس میں سے چن چن کر کے کھاتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا جو ہے زمانہ ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں ایسی ویڈیوز، ایسے فوٹوز، تو اس لیے اللہ نے نوازا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو یوں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگلا جو ویڈیو ہوگا اس میں ہم لوگ اگلے جو بند ہیں ان کو دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔